لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو یہ زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو یہ زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، ابتدائے عمر سے انتہائے عمر تک اچھائی پر اچھائی کرتے رہنا، نیکی پر نیکی کرتے رہنا، یہ فرشتوں کا کام ہے، اور ابتدائے سے انتہائے عمر تک بدماشی کرتے رہنا، برے کام کرتے رہنا، برائی کی طرف لگے رہنا، یہ شیطان کا کام ہے، اور اچھائی اور برائی دونوں کا مرکب انسان ہے۔ سراپا خیر فرشتے ہیں، سراپا شر شیطان ہیں، خیر اور شر کا مجموعہ حضرت انسان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک طرح نہیں رہتا، عدلتا بدلتا رہتا ہے۔
کبھی نیکی کی طرف زیادہ آگے ہوتا ہے، کبھی برائی کی طرف آگے ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کا دل نہیں رہتا، اس لیے اسے عربی میں قلب کہا گیا۔ قلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا، ایک جگہ نہیں رہنا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کبھی آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھیں تو اس پر گھٹائیں ہوتی ہیں، بدلیاں چھائی ہوتی ہیں۔ بس اسی طرح سمجھیں کہ انسان کا دل ایسا ہی ہوتا کہ کبھی اس کے اوپر بدلیاں چھائی ہوتی، گھٹائیں چھائی ہوتی، جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف ذہن جاتا، اور اگر اس کی طرف نورانیت ہوتی، اگر اس کا دل صاف ہو جائے، منور ہو جاتا ہے، تو اس کا دل، یاد رکھو، نماز، تلاوت، ذکر، اذکار کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو انسان کے دل پر اگر ظلمات ہو، انسان کے روح کے اوپر ظلمات ہو، تو یاد رکھنا گناہوں کی طرف اس کا ذہن آگے کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے۔ جب یہی دل صاف ہو جاتے ہیں، اسی دل کی گندگی جب ختم ہو جاتی ہے، تو میں تعجب خیز بات بتلاؤں کہ انسان سراپا شریعت کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے، اور شریعت پر نہیں، اس کا نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہونے لگے تو وہ کپ کپانے لگتا ہے اللہ کے خوف اور خشیت سے۔ خوف اور خشیت سے، مثال سے سمجھے، آپ سن رہے ہیں غور سے، متوجہ ہیں؟ میں آپ کو بہت اچھی جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مال ہے، مال کے اندر کیمرے لگے ہیں، کوئی انسان چاہے کہ اس میں سے کچھ سامان اٹھائیں تو وہ سامان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ کیمرے لگے ہیں، کیمرے میں شخص دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی وہ مجھے پکڑ سکتا ہے اور سب کے سامنے بے عزت کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے۔ عورت اگر شوہر کے ساتھ چلتی ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ چل رہا، مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اگر کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی تو میرا شوہر مجھے دیکھ لے گا۔ مرید اگر اپنے شیخ کے ساتھ چل رہا ہو تو شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہ شیخ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی چور چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو مالک کے ڈر کی وجہ سے چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے چوری کی تو مالک مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اپنے قریب جو رہنے والے ہیں اس کے دیکھنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو ایسی بنا لے کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرے قریب اللہ ہے، اللہ کو اپنی زندگی میں اس طرح بٹھا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کوئی بھی گناہ کرے گا، گناہ کرنے سے پہلے اسے اللہ کا خیال آ جائے گا اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ تو یہ جو زندگی ہے نا، انسان اگر اس کو اس طرح بنا لے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ انسان بہت کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ اللہ والے سے کسی نے سوال دیکھا کہ وہ اللہ والے بہت مسائل میں تھے، مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے۔ کسی نے خط لکھا حضرت سے کہ حضرت میں نے سنا کہ آپ بہت مصیبت میں اور پریشانی میں ہیں، بڑی پریشانی آپ پر واقع ہو چکی ہے۔ تو حضرت نے بہت پیارا جواب لکھا اور کیا کہا کہ میں مصیبت، الحمدللہ میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن معیشت میں مبتلا نہیں ہوں۔ میں مصیبت میں تو ہوں لیکن گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر۔ ایک انسان رشوت لیتا ہے تو رشوت لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اگر کسی اسے معلوم ہو جائے کہ میری مخبری کر دی گئی، پولیس والے کو اطلاع دے دی گئی، تو اس نے جو رشوت لی تھی، بڑی رقم جو لی تھی نا، وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہیں ڈال دوں،
اگر گڑھا نظر آ جائے، بڑا کنواں نظر آ جائے تو رشوت کی بڑی رقم لی ہو تو اسے اٹھا کر اسے ڈال دیتا ہے، اور ڈالنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس بنا پر نہیں کہ اس کی رقم چلی گئی، اس بنا پر خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا، اس بنا پر وہ خوش ہو جاتا ہے، جبکہ اتنی بڑی رقم اس کی چلی گئی، لیکن خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا، پولیس آئے گی مجھے پکڑے گی نہیں، میں بتلا دوں گا میں خالی ہوں۔ مومن بندے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے چھٹ کر، گناہوں سے اپنی زندگی کو نکال کر اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح رشوت لینے والا بندہ خوش ہوتا ہے، کہ وہ جس طرح رشوت کی رقم کو ڈالنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے، مومن بندے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال کر اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں تنگی آ گئی، تو یہ یاد رکھنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں مسائل آ گئے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں پریشانی آ گئی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں حالات آ گئے، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ ایک ساتھ کہیے کس کی ہے رزق دینے والی ذات؟ پھر کہیے رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور اسی کی نافرمانی کی جائے اور وہی اپنا رزق روک لے تو کوئی رزق چھڑوا سکتا ہے؟ اب آپ عاملوں کے چکر میں جاؤ کہ حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے رزق کو باندھ دیا ہے، اور رزق باندھنے والا کون؟ اللہ نے باندھا ہے تو رزق کھلے گا۔ یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ ہمیں اب قبول کر لے، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ میں نے اس مضمون کو چھیڑا ہی اسی لیے کہ یہ مہینہ جو ہے نا بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں اس بات کی نیت انشاءاللہ ہم کر لیں کہ جہاں ہم نے روزہ رکھا ہے یہاں سے گناہوں کے چھوڑنے کا بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت کر لیں، توبہ کر لیں اللہ سے پکے سچے دل سے اس بات کی۔ اور توبہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کافر ہے تو توبہ کس بات کی کرے گا؟ کافر توبہ اس بات کی کرے گا کہ کفر سے توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ عام مومن ہیں تو توبہ اس بات کی کرے گا کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے، نیکی کی طرف بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ غفلت سے توبہ کر کے یاد الہی کی طرف آ جائیں۔ اور کسی کو یاد الہی بھی میسر ہو، اللہ کی یاد بھی میسر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ انسان اس بات کی طرف سوچے کہ اس کے دل میں بہت سے وہم آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اس وساوس سے توبہ کریں۔ اس لیے کہ بہت سے بندے نیک تو بن جاتے ہیں، متقی تو بن جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں تو لگ جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں تو لگ جاتے ہیں، لیکن وساوس اس کے دل میں زیادہ آنے لگتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا، وہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا۔ یہ جو وساوس آتے ہیں، اس وساوس سے اللہ سے توبہ کر کے حضوری کی طرف آ جائے۔ اگر اسے حضوری بھی میسر ہو، کہ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں اللہ کے حضور میں بہت زیادہ بیٹھنے والا بن گیا، مجھے وساوس بھی نہیں آتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ عبادت میں اخلاص کی کمی پر توبہ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس لیے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، اللہ کی شان کے مطابق وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کے مطابق انسان عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سرور کونین جناب سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما وجدنا کا حق عبادت، کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اے اللہ جو عبادت کرتا ہوں، میں تو آپ کے عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جتنی بھی عبادت کرتا ہوں وہ اس لائق نہیں کہ میں آپ کے عبادت کا حق ادا کر سکوں۔
تو یاد رکھیں کہ انسان اللہ کے عبادت کا حق ادا کر سکتا نہیں، لیکن اب انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کے رفعت اتنی بلند ہیں، ہم اس کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اجر کس بات کا، ثواب کس بات کی؟ ثواب بھی تو پتہ چلنا چاہیے کس بات کے لیے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ علماء نے بھی اسے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ایک مثال دوں میں، ایک بچہ پہلی مرتبہ جب اسکول جاتا ہے یا مدرسہ جاتا ہے، کبھی گیا نہیں مدرسہ جائیں، جب وہاں سے لوٹ کر آئیں تو اس کے ابا پوچھتے ہیں کہ بیٹا مدرسے میں کیا دیا؟ تو کہتے ہیں کہ ابو مجھے یہ لکھنے کے لیے دیا۔ کیا لکھنے کے لیے دیا؟ تو کہا کہ الف با تا تھا لکھنے کے لیے دیا۔ باپ اس کی سلیٹ دیکھتا ہے، لیکن پہلا دن ہے، اس کی سلیٹ دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس نے صحیح معنی میں الف بھی لکھا نہیں، با بھی نہیں لکھا، بس لکیر بنا کر آ گیا، وہ بھی سلیٹ بالکل گندی ہے۔ کئی مرتبہ مٹایا، کئی مرتبہ تھوک سے مٹایا، پانی سے، کسی چیز سے، کپڑے سے، کبھی استین سے مٹایا، پوری سلیٹ گندی کر کے آیا۔ لیکن باپ صرف پہلی مرتبہ اتنا بھی کر کے آیا تو بچوں کو انعام دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ بیٹا میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ واہ رب، اگر بندہ کیسا بھی ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، محبت میں مست رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے شان کے مطابق یہ عبادت تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کہتا بندہ تو آیا ہے، کسی بھی طرح ہے، باپ اپنے بچے کو انعام دے سکتا ہے، میں بھی میرے بندے کو انعام دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ رے کیا پیارا رب ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان میلا کپڑا ہو، گندا کپڑا ہو، اس کو صابن سے دھوئے تو دھونے کے بعد کپڑا کتنا صاف ہو جاتا ہے، کتنا صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے کا حال یہی ہوتا۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان توبہ کرتا ہے وہ یوں سمجھو کہ اس نے کبھی گناہ ہی کیا نہیں۔ توبہ کرنے کا حال تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہت پیاری بات یاد آئی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہت پیارا سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ سوال یہ پوچھا کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد بھی وہ انسان جنت میں چلا جائے، کوئی ایسی بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول، انسان گناہ کرے پھر بھی جنت میں جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو آخری وقت ہیں لیکن آخری وقت میں اللہ سے ندامت کے ساتھ روئے اور گڑگڑائے اور معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ گناہ کو مٹا کر نیکی بڑھا دیتا ہے، نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنے اس نے گناہ کیے اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو اعلیٰ درجہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا پیارا رب ہے، واہ رے رب۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ اللہ میں تیرے بدکار بندے کو، فاسق و فاجر بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نشاندہی کر دی کہ اس جگہ جائیں، وہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے، دیکھا کہ وہ انسان فاسق فاجر، گناہوں میں مبتلا، بدکاریوں میں مبتلا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر آ گئے۔ چند عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو پھر خواہش ہوئی، اللہ سے کہا اللہ میں آپ کے نیک بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، متقی اور پرہیزگار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نشاندہی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا وہی بندہ ہے جو گناہوں میں مبتلا تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جو فسق و فجور میں مبتلا تھا، آج اللہ کا ولی بنا ہوا ہے۔
اور نیکی کی طرف، اللہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں گیا، بیوی نے اسے تانا دیا کہ تو کیسا فاسق و فاجر ہے، کتنا بدکار ہے، معاشرے میں رہنے جیسا بھی نہیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، ٹوٹے دل کے ساتھ میرے قریب میرے دربار میں آیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے آنسو بہائے، مجھ سے معافی مانگا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسی وقت اس کے نیکی کو عبادت، اس کی برائیوں کو نیکی میں مبتلا کر دیا، نیکی میں بدل دیا، اس کے جتنے گناہ ہیں اس کو نیکی میں بدل کر میں نے اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ جو ابھی تک کے فسق و فجور کی وجہ سے دنیا میں سب سے بدکار انسان تھا، آج نیکی کی وجہ سے سب سے اعلیٰ انسان میں مبتلا ہو۔ اللہ اکبر کر دیا۔ انسان اپنی طرف متوجہ ہو، اپنی طرف دیکھیں۔ ایک عورت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ سفر میں ایک جگہ قیام پڑاؤ ڈالا گیا، جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پر روٹی کے لیے صحابہ ایک علاقے میں گئے، قریب کی بستی میں ایک عورت تندور میں روٹی بنایا کرتی تھی، تو اس نے تندور میں روٹی بنائی اور صحابہ کے لیے روٹی بنا کر جب انہیں دیا لشکر کو، تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے صاحب سے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ کے مالک سے میں ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے اس عورت کو لے کر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھئے۔ تو کیا سوال پوچھتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں تنور میں روٹی پکاتی ہوں، تنور تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا، اس میں آگ جب جلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہو زبردست، اور اس میں روٹی پکائی جاتی، تو تنور میں روٹی پکاتی ہوں۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، جب وہ آتا ہے ہاتھ سے اور پیر سے لڑکتے ہوئے، قریب جیسے ہی آتا میں اسے دور کر دیتی ہوں کہ تنور کی دھواں بھی اس کو نہ لگے، کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میری مامتا اس بات کی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے اوپر دھواں بھی لگنے دوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں اسے تنور سے دور کر دیتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساری ماؤں کو، دنیا میں جتنی مائیں اس کی مامتاؤں کو اگر جمع کر دیں، ان سے 70 گنا درجہ اللہ محبت کرنے والا ہے، تو کیا اللہ اپنے بندے کو عذاب میں اس کے دھوئیں کو بھی لگنے دے گا؟ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، ساروں قطار رو پڑا، روتے رہے۔ بہت دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر کہنے لگے کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، کہ اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ ہی ہے جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ انسان خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے، انسان خود اپنے پیروں پر کلہاڑی لگاتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان ذرا سوچے کہ ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر انسان صحیح معنی میں سچی توبہ کریں، یہ پہلا عشرہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عشرہ کون سا عشرہ ہے؟ کس کا ہے؟ جہنم سے خلاصی کا؟ پھر کس کا ہے؟ بولے کس کا ہے؟ جہنم سے خلاصی، یہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتر رہی اپنے بندوں پر، جس طرح مرغیاں جو ہے نا
جب کوئی دیکھتی ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی اللہ آ رہی ہے، کوئی بلا آ رہی ہے، تو مرغیاں اپنی پر کو کھول دیتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پر میں سمیٹ لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا ہے کہ شیطان اس کو لپیٹ نہ لے، اس کو گناہوں میں ملوث نہ کر دے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے اس مہینے میں اللہ کو حاصل کر لیں، اللہ کو اپنی زندگی میں اٹھا لیں، نیت کر لے، توبہ کر لے اللہ سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بارش نہیں تھی، لوگ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضرت دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان کی طرف سب کو لے کر نکلے، دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے مجمع میں ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف اعلان کیا کہ کون بندہ ہے جو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بدلیاں چھائی اور بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ گنہگار بندے کی وجہ سے بارش اللہ کی رحمتیں نہیں اتر رہی، اب یہ رحمت کس طرح اتری؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع میں جو بندہ تھا اس نے اپنے سر کو جھکایا۔ جب آپ نے اعلان کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اٹھ جاؤں تو لوگوں کے سامنے میں بے عزت ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ مجھ سے وہ بندے نے مانگا، ایسا رویا، ایسا رویا، ایسا گڑ گڑایا، اس کے رونے نے میرے عرش کو ہلا دیا کہ میں نے اپنی رحمت کو برسا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ میں بھی بات کروں تو فضیلت کے اوپر بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ روزے میں کیا کرنا ہے، کتنی فضیلتیں چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ اب کا ماحول تو روزے میں بہت اچھا ہے کہ بچے بھی روزے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ گھروں میں لوگ روزے توڑتے نہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں غیبتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں چغلیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو توڑنے والی جو چیز ہے نا وہ غیبت اور جھوٹ ہے، جو روزے کو توڑ دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ ایک طرف تو ہم روزے رکھتے ہیں، دوسری طرف گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گناہوں سے ہم بچنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ ان آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ، ان زبان کو گناہوں سے بچائیں گے، اور معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند۔ جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا، ابھی میں نے حدیث پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے ایک ماں اپنے بچے کو مارتے ہوئے دھکا مار کے گھر سے باہر پھینک دیا، اور کیا کہا کہ تو نے مجھے زندگی میں بہت ستایا، تو نے زندگی میں مجھے بہت پریشان کیا، اب میری گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی میرے گھر کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ بچہ بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر تھوڑی دور گیا، اور دور جانے کے بعد اس نے سر کو جھکایا اور زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اور پلٹا، پھر گھر کی طرف آ کر بیٹھ گیا، منیر پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد ماں نے کسی کام سے دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ وہیں بیٹھا ہے۔ تو ماں پہلے سے غصے میں تھی، تو کہا کہ پھر تو دوبارہ اس طرف آ چکا، میں نے کہا تھا کہ اس سر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا۔ بچے نے اس سر اٹھایا، اس نے کہا ماں بات دراصل ایسی ہے، میں نے گھر تو چھوڑ دیا تھا، میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کسی گھر میں جا کے جھاڑو مار دوں گا، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا، میں کسی گھر میں کچھ کام کر دوں گا، مجھے سونے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی۔ ماں جب یہ سوچا تو میں تیرے گھر کی طرف دوبارہ آ چکا ہوں، ماں اب تو چاہے مجھے دھتکارے، تو چاہے مجھے لات مارے، تو مجھے یہاں سے بھگائے، اس در کو میں نہیں چھوڑوں گا۔
ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ ماں جب یہ سنتی ہے تو اپنے باہے کو پھیلا دیتی ہے اور اس بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا جب تیرے دل میں خیال ہے تو آ جا، تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیسی محبت کرتی ہوں، آ جا میں تجھے کتنا پیار کرتی ہوں، میرے دل سے لگ جا، میرے دل کے ٹکڑے، میرے دل کے کلیجے، آ جا میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ وہ ماں جب اس طرح محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ابن قیم کہتے ہیں میں بھی اپنے احباب سے کہوں گا کہ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، ہم بھی اپنے رب سے کتنے دور جا چکے۔ اللہ نے ہمیں دھتکار دیا، نکال دیا، لیکن پھر ہم اللہ کے در کی طرف دوبارہ آئے ہیں۔ اللہ سے آج کہہ دیں کہ اللہ، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، یار تو ہزاروں مل جائیں گے، ہم کو ہر چیز، کمائی، چیزیں، تجارت، ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ اس لیے اللہ تیرے در پر دوبارہ آ چکے۔ آج ہم سچے پکے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آج اللہ سے کہہ دیں کہ انشاءاللہ نیت کریں کہ اپنی زندگی کو پیاری بنائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو پیارا کریں گے، گھر میں پیاری زندگی گزاریں گے، ہنستے زندگی گزاریں گے، آنکھوں کو اچھے اعتبار سے، جس طرح آنکھوں سے دیکھنا اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں گے، زبان سے کوئی غلط بول نہیں بولیں گے، کان سے غلط نہیں سنیں گے، ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہیں کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے، صرف وہ گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا کریم ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا محسن ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا غفار ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا بخشنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اس کے سامنے لا کر کھپا دے، اپنے آپ کو ان کے سامنے لا کے ڈال دے اور اللہ سے کہہ دیں کہ زندگی بہت غفلت میں گزاری، زندگی بہت گناہوں میں گزاری، آنکھیں گناہوں میں تو گزار دی، زبان گناہوں میں تو گزار دی، کان کو گناہوں میں تو گزار دیا، غیبت بہت کی میں نے، چغلی بہت کی میں نے، حسد بہت کیا میں نے، ریاکاری بہت کی میں نے، جھوٹ بہت بولا میں نے، بغض بہت کیا میں نے، ریاکاری بہت کی میں نے، دغا بہت کیا میں نے، دھوکہ بہت دیا میں نے، فریب بہت کیا میں نے، بدماشی بہت کی میں نے، عیاری بہت کی میں نے، تجارت میں جھوٹ بول کر مال بہت بیچا میں نے، سود کی رقمیں لی میں نے، بیاج کی رقمیں میں نے کھائی، اپنے مکانوں کو بیاج کی رقموں پہ کھڑا کیا، یہ سب میں نے بہت کیا۔ اللہ آپ کی نافرمانی بہت کی۔ ماں کے ساتھ زنا کرنے والا جس طرح ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ سود کی رقم کھانے والوں کے بارے میں، کہ سود کی رقم جو کھاتا ہے، ایک رتی برابر کوئی رقم کھاتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ اپنی ماں سے زنا کیا، اس کے برابر اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ ذرا سوچو کہ ہم سود کی رقمیں، بیاج کی رقمیں، چیزیں تو لے لیتے ہیں بہت آسانی سے، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں گھر میں اڑا دیتے ہیں، ماں کا دل توڑتے، باپ کا دل توڑتے، دوستوں کے ساتھ ہم جس طرح محبت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں گزارتے ہیں، ہم دشمنی عام کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے اللہ سے آج کہنا ہے کہ اللہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آج ہمیں معاف کر دے، اور جو ایسے لوگوں کے جن کے ہم نے برائی کی ہو، غیبت کی ہو، اللہ ہمیں ان تک پہنچا دے تاکہ ہم وہاں پہنچے اور ان سے معافی مانگے، تاکہ ان کے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ کسی نے اگر کسی کو ستایا اللہ معاف نہیں کرے گا، کسی کو پریشان کیا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ بندہ، اگر اللہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ بہت نیک بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو نیکوں کی فہرست میں شامل کر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں، اللہ کہہ دے کہ میرا پیارا بندہ آ چکا، اچانک ایک شخص وہاں سے کھڑا ہو جائے کہ اللہ اس نے مجھے ستایا بہت تھا، تو اللہ کہے گا
کہ تو میرا نیک تو بندہ ہے، تو نے معافی مانگی تھی، میرے حق تو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس نے جو تجھے اس کو ستایا ہے نا، آ جاؤ، اس کی سزا تجھے دینی ہے۔ اور وہاں کی سزا چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے، اس کو پریشان کیا ہے، وہاں پر اس کا بدلہ دینا پڑے۔ تو انسان یہ سمجھے کہ اگر کسی کو ستایا، ایک اینچ کسی کی لی ہے، یا وراثت میں کسی کو رقم نہیں دی، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں اس کو جا کے جواب دینا ہے۔ سامنے والا اگر اس پر کیس دائر کر دے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے کیس قبول ہو یا نہ ہو، دنیا میں تو چھوٹ جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس جب کیس جائے گا، وہاں جب وکیل لڑے گا تو وہاں پر آپ چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ میں نے تو کیا نہیں، تو ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، اللہ زبان کو لوک مار دے گا کہ بہت زبان سے بولتا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کی آیتوں سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کے معیشت کو، اس کے کاروبار کو، اس کے معیشت کو، اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اس بندے کو وہاں اندھا اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں دنیا میں اندھا نہیں تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں یہاں کیسے اندھا ہوں جبکہ دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اے میرے بندے، تیرے سامنے صورت میں آ کر بہت سی باتیں اللہ والوں نے بتلائی تھی، میرے نیک اور دیندار انسان نے تجھے اپنی باتیں بتلائی تھی، قرآن بتلایا تھا، حدیث بتلائی تھی، میری تلاوت کی تھی اور کہا تھا کہ حدیث کے مطابق چلو، میرے نبی کے مطابق چلو، میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی گئی تھی، قرآن کریم بتلایا تھا، قرآن کریم کے ارشادات کو بتلایا تھا، کیا میری آیتیں تجھے بتلائی نہیں گئی تھی؟ تو کہے گا انسان ہاں مجھے بتلائی گئی تھی۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں بتلائی، تو نے اسے بھلایا تھا، دنیا میں تو نے اس کو بھلا دیا تھا، دنیا میں تو نے اسے لاش سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جب تو نے دنیا میں اسے بلایا تھا، میری آیت کو، میری نشانی کو بلایا تھا، آج میں تجھے بلا دیتا ہوں، آج میں بھی تجھے دیکھنے والا نہیں ہوں۔ اور اللہ بلا دے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دیکھ سکتی ہے؟ اور وہاں دیکھنے والا کون ہوگا؟ وہاں رحم کھانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہی تو ہوگا۔ یہاں تو تھوڑا موقع مل جاتا ہے۔ ایک آیت ہم سورہ فاتحہ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا دنیا کا مالک نہیں اللہ؟ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، ایاک مالک یوم الدین، روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں؟ تو کہا ہاں دنیا کا بھی اللہ مالک ہے، لیکن بندے کو تھوڑا موقع دے دیا ہے کہ تو اپنے اعتبار سے زندگی گزار کے بتلا کہ تو زندگی کس طرح گزار کے آتا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ایسا جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تجھے موقع دے دیا گیا،
تو کیا کرتا ہے، کس طرح زندگی گزار کے آتا ہے۔ جب زندگی گزار کے آئے گا تو جزا دنیا میں اللہ نہیں دے گا، بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دے گا۔ کوئی انسان سوچے کہ میں نے یہ نیکی کی مجھے یہ بدلہ مل جائے، اللہ دنیا میں نہیں، ہو سکتا ہے کچھ احسانات ہو جائے لیکن دنیا میں اللہ بدلہ نہیں دیتا ہے۔ بدلہ کہاں دے گا اللہ؟ قیامت کے دن۔ اللہ کہتا ہے بدلے کا دن تو وہی ہے، میں تو بدلے کے دن کا مالک ہوں، یاد رکھنا۔ جیسے ہی تم وہاں پہنچو گے، ابھی تھوڑا مالک بنا دیا ہے تجھے، زندگی کس طرح گزار رہا میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے کس طرح دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں، تو نے باڑی آنکھ سے یا ترچھی آنکھوں سے تو نے کیا دیکھا میں دیکھ رہا ہوں، زبان تو کس طرح استعمال کر رہا میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے تنہائی میں جا کر کس کی غیبت کی میں دیکھ رہا ہوں، تو نے کس کی عزت کی دھجیاں اڑائی میں دیکھ رہا ہوں، کس کے ساتھ بدماشی کی میں دیکھ رہا ہوں، کس کے ساتھ جھوٹ بول کر مال بیچا میں دیکھ رہا ہوں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ لیکن کر لے اور تو یہ سمجھتا ہے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں تو قیامت کے دن کا مالک ہوں، آ تو صحیح، بدلہ تجھے وہاں ملے گا۔ اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا برا ملے گا، اچھائی کرو گے اچھائی ملے گی، برائی کرو گے برائی ملے گی، ہر چیز وہاں پر کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہاں ہماری ماں بھی ہوگی، وہاں ہمارا باپ بھی ہوگا، پورے لوگ یہاں صورت والے لوگ موجود ہوں گے، ہر افراد ہوں گے، ہم وہاں اپنا وہ دکھا سکیں گے یا نہیں دکھا سکیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ ہو یا نہ ہو، خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ہم جیسے بیکار، ہم جیسے گندے، ہم جیسے فاسق، ہم جیسے مجرم، اللہ ہمیں وہاں ہتھ کنڈی میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ ہم کیا جواب دیں گے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آج اپنے گریبان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت پاپی ہوں، آج یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، رمضان کی صحیح قدر کے ساتھ رمضان گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح شوق عطا فرمائیں۔ بہت دل سے بہت کوشش کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں دمبھال میں کچھ اس طرح کا مضمون چھیڑوں کہ جو وہاں مجھے کافی وقت سے قاضی نعیم کا فون آتا رہتا، یہاں کے ماحول کے بارے میں بتلایا جاتا، وہاں مجھے صف کے بارے میں بتلایا کہ پہلی صف میں نوجوان آ جاتے، مسجد میں پہلے سے آ جاتے، یہاں کی کافی تعریفیں انہوں نے مجھے کی، کافی باتیں مجھے بتلائی کہ لوگوں میں اچھا ذوق ہو رہا ہے، دینی ذوق آ رہا ہے، دینی شوق آ رہا ہے، رمضان میں بھی کافی اچھا ماحول بن گیا، لوگ سامنے سے آ کر کہتے ہیں کہ مولانا یہ ماحول بناؤ، قاضی نعیم صاحب یہ ماحول بناؤ۔ تو یہ ساری باتیں مجھے جب بتلائی گئی بہت دل سے اس علاقے کے لیے دعا نکلی۔ میں تو آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ مجھ ناقص کے لیے بھی دعا کریں، مجھ جیسوں کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنائے۔ بہت خوشی کی بات ہے جب یہ ساری باتیں میرے سامنے آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ ایسا موضوع لے جاؤں تاکہ لوگوں کے لیے اور کارآمد ہو جائے، آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ اللہ اس بستی کو قبول فرما لے۔ لوگوں ریاکاری میں مت آنا، لوگوں دکھلاوے میں مت آنا، اگر اچھے کام ہو رہے ہیں تو اور آگے بڑھے، اور کام کرنے والوں کا اور ساتھ دے، ترقی اسی میں ملتی ہے۔ آپ بھی آگے بڑھیں، لوگوں کو بھی آگے بڑھائیں اور خوب کام کریں۔ کام کرنے والا جب کام کرتا ہے اللہ اسے گراتا نہیں ہے، اللہ اسے ترقی دیتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کام کرتے رہے، بڑھتے رہے، میرا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ آپ معمولات کر رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ جمعہ میں پہلے سے مجمع بہت پہلے سے آ گیا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا رب چھوڑ دے گا؟ انشاءاللہ نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ ہمیں ضرور دے گا۔ ہم پہلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، نیکی کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ گناہ جو ہے نا ہمارے اعمال کو کھا جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، شوق دے، جذبہ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری ایک اعلان، میرا جو ادارہ چلتا ہے کوسمبا میں جامعۃ العلوم کے نام سے، وہ ادارے میں ابھی بہت قرض بھی ہے، 20 لاکھ کا قرض ہے، اور بھی کئی مسائل ہے، پریشانی ہے۔ تو ہمارے استاد ساتھ میں آئے ہیں، وہ پیچھے نماز کے بعد بیٹھیں گے، تو آپ لوگ کوشش کریں جو بھی ہو سکے آپ لوگ مدرسہ، میرا ہی ادارہ ہے جامعۃ العلوم کے اندر، کئی قرضہ ہے تو اس کا قرض بھی کچھ کم ہو جائے، عافیت ہو جائے۔ ایک ہم نے ترتیب اور بھی رکھی اس کے اندر کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں، 3 مہینے میں 4 مہینے میں 3000 کے اعتبار سے ہم نے
کہ ہمارے پاس 400 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو 300 یا 200 ایسے کچھ افراد ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا یہ قرض مٹ سکتا ہے، چاہے 3 مہینے میں دے، 4 مہینے میں، کہ ہم لوگ انشاءاللہ 500 1000 کر کے ہر مہینے پہنچائیں گے، 4 مہینے میں پہنچائیں گے، 3 مہینے پہنچائیں گے۔ اس اعتبار سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنا نام لکھا سکتا ہے اور نمبر لکھا دے، چیزیں کر دے کہ انشاءاللہ اس کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔